نہیں ایسا۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، میرا ایک اونٹ ہے، میں دن میں اس کے ساتھ کام کاج کرتا ہوں، محنت مزدوری میں لگا رہتا ہوں۔ اللہ کے نبی، دن میں کام کاج کر کے تھک جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں، جب شام کو گھر پر آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہوں تو میرا وہ اونٹ ایسی خطرناک آوازیں نکالتا ہے کہ میری نیندیں اڑ جاتی ہیں، میں بے چین ہو جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی، میں پریشان ہو جاتا ہوں، میری پریشانی کا حل بتائیے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے صحابی، گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جاؤ اپنے اس اونٹ کو لے کر کے آؤ۔ وہ صحابی گئے اور اپنے اس اونٹ کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ سے پوچھا، اے اونٹ، کیا یہ تیرا مالک تجھے کھانے کے لیے نہیں دیتا؟ کیا یہ تیرا مالک تجھے پینے کے لیے نہیں دیتا؟ کیا یہ تیرا مالک تیری ضرورتیں پوری نہیں کرتا؟ وہ اونٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان دی اور اس نے اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے نبی، میرا یہ مالک ہے، یہ مجھے کھانے کے لیے بھی دیتا ہے، مجھے پینے کے لیے بھی دیتا ہے، یہ میری ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ تو پریشان کیوں کرتا ہے؟ وہ اونٹ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرا یہ مالک ہے، میں بھی اس کے ساتھ دن میں کام کاج کرتا ہوں، میں بھی محنت مزدوری میں لگا رہتا ہوں۔ اللہ کے نبی، میری پریشانی یہ ہے، مجھے آوازیں اس لیے نکالنی پڑتی ہے کہ جب ہم شام کے وقت گھر پر آتے ہیں تو میرا یہ مالک بغیر نماز پڑھے بستر پر لیٹ جاتا ہے۔ اے اللہ کے نبی، مجھے ڈر ہوتا ہے، مجھے خوف ہوتا ہے کہ کہیں قیامت کے دن وہ آسمان و زمین کا پالنہار، وہ آسمان و زمین کا رب مجھ سے سوال نہ کر لے کہ اے اونٹ، تیرے ہوتے ہوئے تیرا یہ مالک بغیر نماز پڑھے کیسے سو گیا؟ تو نے اس کو کیوں نہ جگایا؟ تو نے اس کو کیوں نہ اٹھایا؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ کے نبی، مجھے اس کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے ڈر لگتا ہے۔ اور نوجوانوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، ایک مخلوق ہونے کے باوجود، ایک جانور ہونے کے باوجود، ایک اونٹ ہونے کے باوجود اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے اتنا ڈر رہا ہے، اور ہم مسلمان ہونے کے باوجود، اسلام کو ماننے کے باوجود رب کی پکڑ سے، رب کے عذاب سے نہیں ڈرتے۔ حالانکہ اونٹ پر نماز فرض نہیں ہے، فرض تو ہم مسلمانوں پر ہے، لیکن فرض ہونے کے باوجود بھی ہم اس کی عذاب سے، اس کی پکڑ سے نہیں ڈرتے۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، کل میدان محشر میں اگر کسی چیز کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں نماز کا سوال ہوگا۔ اگر ہماری نمازیں درست ہوئی، ہمارے پاس نمازوں کا ذخیرہ جمع ہوا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اور اگر خدا نہ کرے ہمارے پاس نمازوں کا ذخیرہ نہ ہوا، نمازیں ہماری درست نہ ہوئی، تو میرے بھائیوں، پھر ہمارے صدقات و خیرات، ہماری زکوٰۃ، ہمارے اچھے کام کرنا، یہ حج و عمرے کسی کام کے نہیں ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں ہماری اس دنیا میں محنت اور مشقت۔ آج پانچوں وقت ہمیں مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں آتی ہیں، لیکن ہم ان کو سن کر انسنی کر دیتے ہیں، اپنی بیوی بچوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنی تجارتوں میں، اپنی ہر ضرورت میں ہم مشغول ہیں۔ نمازوں کی طرف ہماری کوئی توجہ اور کوئی دھیان نہیں میرے بھائیوں، مسلمان کی شان نہیں ہے نمازوں کا ترک کرنا، مسلمان کی شان ہے کہ اذان ہوتے ہی فوراً مسجد کا رخ کرے، اس رب ذوالجلال کے دربار میں پہنچے جو ساری دنیا کے نظام کو چلانے والا ہے، ساری دنیا کے نظام کو منٹوں سیکنڈ میں ادھر سے ادھر کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو نمازوں کا اہتمام کرنے اور اپنے نبی علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا